ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو، پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا، تو یہ دعا پڑھا کرے، یہ دعا کیا کرے، رب زدنی علما، اس سے حافظہ بھی قوی ہوگا۔ اگر سمجھ میں آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کرے، رب زدنی علما، کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفع کی گئی نا۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو، ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح۔ دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے فرمایا رب زدنی علما، یہ کہو رب زدنی علما۔ تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظے کی تقویت کے لیے اور سمجھنے کی تقویت کے لیے، لہذا بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، اس سے فہم بھی بڑھتی ہے، سمجھ بھی بڑھتی ہے۔ اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یہ کہو، تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو مجھ سے، بلکہ نہیں دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو، یہ مانگو، اور جب مانگے تو نہ دے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں۔ لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا، حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی۔ اس کائنات میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سید الاولین والآخرین، علوم الاولین والآخرین سب جمع فرمائے گئے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ اور یہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ جو جس طرح ہے، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ایسے ہی ہے، من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا ہے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، فتعال اللہ ملک الحق، بڑی اونچی شان ہے جس کی سلطنت ہی برحق ہے، اس کی شان جس کی سلطنت ہی برحق ہے۔ تو اس شان بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو بعض اوقات قرآن کریم کی طویل طویل آیتیں ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، وہ الفاظ دہراتے رہتے تھے جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ پر بوجھ بھی زیادہ پڑتا تھا کہ ایک طرف سن رہے ہیں وحی کو، دوسری طرف اس کو یاد فرما رہے ہیں، دل میں دہرا رہے ہیں، بوجھ پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تم یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے تو جلدی مت پڑھا کرو جب تک کہ وحی پوری نازل نہ ہو جائے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما، یعنی آرام سے سنو اور جب پوری وحی مکمل ہو جائے تو پھر اللہ سے ہی مانگو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ تو یہ دعا کرنے کی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی
سورہ قیامہ بھی اس بات کا ذکر آیا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اطمینان یہ دلا دیا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ یہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی سے یاد کرنے کی خاطر، کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یاد کرائیں گے اور ہم ہی آپ کو پڑھوائیں گے، پھر اس کی تشریح بھی ہم کریں گے، ثم ان علینا بیانہ۔ تو ان سب باتوں سے آپ بے فکر ہو کر وحی سن لیا کریں، آپ ادھر سنیں گے ادھر آپ کو یاد ہو جائے گی، اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اور اس کے جو مفہوم ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیں گے۔ لہذا وحی کو وصول کرتے وقت نہ یہ فکر کیجئے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، نہ یہ فکر کیجئے کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا، اور نہ یہ فکر کیجئے کہ اس کے کیا کیا معانی ہوں گے، اس میں کیا کیا علوم ہوں گے، اس فکر میں پڑھیے گا نہیں، بس آپ سنتے رہیے۔ جب آپ وحی نازل ہو جائے گی تو یہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگرچہ ذمہ تو لے لیے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے علم میں زیادتی کی دعا کرتے رہیں کہ میں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے، جو کچھ آپ نے دے دیا اس پر آپ کا شکر، لیکن جو نہیں ہے ابھی تک تو وہ علم بھی مجھے عطا فرماتے رہیے، اس میں زیادتی کرتے رہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الخلق، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے، یہ دعا کرتے رہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ چنانچہ یہ دعا ایسی ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ حافظہ بڑھانے کے لیے دعا کرے، اور اگر کسی کے کو علم کا حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو دونوں باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دونوں مقاصد اس سے حاصل ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي